السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جی، سوال ہے کہ طہارت کن چیزوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور فقہا کی زبان میں یا حدیث کی ابواب کے اندر اس کا معنی کچھ یوں کیا جاتا ہے: باب نواقض الوضوء، یعنی کن چیزوں کے ساتھ وضو ختم ہو جاتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں میں سے کہ جو انسان کی طہارت کو اور وضو کو ختم کر دیتی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں: کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم ثم یصلون ولا یتوضؤون۔ یعنی نیند جو ہے یہ بھی وضو کو توڑتی ہے، لیکن اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے محبوب کے دور کے اندر صحابہ عشاء کی نماز میں مسجد میں بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جو ہیں وہ زمین کے قریب پہنچ جاتے، اور پھر اللہ کے محبوب تشریف لاتے اور بغیر وضو کیے ہوئے ہم نماز پڑھ لیتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان نیند جو ہے وہ وضو نواقض الوضو میں سے ہے، جب بندہ سو جاتا ہے تو وضو ختم ہو جاتا ہے، نمبر ایک۔ لیکن جب انسان مسجد میں یوں بیٹھا رہے جس طرح قاری بیٹھتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر انسان کا وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا: العین وقاء الصحی فَإِذَا نَامَتْ عَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِقَاءُ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ آنکھیں حلقہ مقعد کی بندش ہیں، بس جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں تو یہ بندش کھل جاتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں: وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، جو بندہ سو گیا ہے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ اب ان دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق یہ ہے کہ جب مسجد میں بیٹھا ہے، جس طرح قاری بیٹھتے ہیں آتی پاتی مار کے، تو اس صورت میں جتنی مرضی نیند آ جائے تو وہ انسان کیونکہ بے ہوش نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ نیند کے اس کو جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس کا وہ وضو ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ ٹیک لگا کے یا جیسے بستر پہ لیٹتا ہے ویسے لیٹ گیا ہے اور بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر انسان کا وضو ختم ہو جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو وضو کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے حیض ہے۔ جب کسی عورت کو حیض آ جاتا ہے تو اس وقت بھی وضو اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب نفاس یعنی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ خون آتا ہے تو اس وقت بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی انسان کے جسم سے جب کوئی ہوا نکل جائے اس وقت بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے: اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیئا لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی چیز یا کسی حرکت کو پائے جو ہوا ہوتی ہے اور اسے اس بات میں اشکال ہو کہ کیا اس کے پیٹ سے کوئی چیز باہر نکلی ہے یا نہیں، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر نہ نکلے، یعنی اپنی نماز سے باہر نہ نکلے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع صوتاً او یجد ریحا، یہاں تک کہ وہ اس کی آواز کو نہ سن لے یا اس کی سمیل جو ہے وہ نہ سن لے، اتنی دیر تک وہ مسجد سے نہ نکلے یا اپنی نماز سے باہر نہ آئے۔
تو اب بعض دفعہ انسان کھڑا ہوتا ہے تو شک پڑتا ہے پتہ نہیں ہوا نکلی ہے یا نہیں نکلی، جب تک یقین نہ ہو جائے اتنی دیر تک نماز سے باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ تو لہذا ہوا نکلنے سے بھی انسان کا جو وضو ہے وہ طہارت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کے مدی آ جانے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت رجلا مذاء فامرت مقداد ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فيه الوضوء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا، مجھے بہت زیادہ مزی آ جاتی تھی، تو میں نے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، تو انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا فیہ الوضوء، کہ اس پر وضو ہے، یعنی وہ وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اس طرح انسان بعض دفعہ بات کرتے ہوئے یا کسی ایسی تصویر کو دیکھ لیتا ہے تو انسان کے جو ہے وہ انسان کو مدی آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کا جو ہے وہ وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انسان کا اپنی شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قال رجل مسست ذکری او قال الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ علیہ الوضوء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انما هو بضعۃ منک۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب، نماز کے اندر کوئی انسان اگر اپنے ذکر کو چھو لیتا ہے، شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، کیا اس پر وضو ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، انما ہوا بضعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ تو یہاں سے علماء نے یہ مراد لیا ہے، استنباط کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب کپڑا حائل ہو۔ اگر آپ کے ہاتھ اور آپ کی شرمگاہ کے درمیان اگر کپڑا حائل ہے تو اس وقت یہ وضو ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر کپڑا نہیں ہے تو سیدھا ہاتھ لگ گیا ہے تو اس وقت انسان کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، طہارت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کا وضو ان چیزوں سے بھی ختم ہو جاتا ہے، جیسے قے کا آ جانا، یعنی جسے ہم الٹی کہتے ہیں، قے آ جانا، نکسیر کا آ جانا، اور ایسے ہی مطلع۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس انسان کو قے یعنی الٹی پہنچ جائے، یا نکسیر پھوٹ پڑے، یا جو قلس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کے معدے سے کوئی کھانا نکل کر منہ میں آ جاتا ہے اور باہر نہیں آتا، پھر وہیں سے واپس چلا جاتا ہے، گلے کے اندر بڑی خلش سی پیدا ہو جاتی ہے، جلن پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی انسان کا جو وضو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، کیونکہ مزی کا ذکر ہم نے پہلے کر دیا، اس سے حدیث میں بھی آیا ہے، تو فرمایا جب قے آ جائے یا نصیر پھوٹ پڑے یا قلسن یعنی منہ کے اندر وہ معدے سے وہ خوراک آئے اور پھر واپس لوٹ جائے تو گلے کے اندر خلش پیدا ہو جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں ایسی صورت کے اندر بھی انسان کا جو ہے وہ طہارت، اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث کے الفاظ آئے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے بھی انسان کا جو وضو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان رجل سأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوضا من لحوم الغنم، کہ ایک بندے نے اللہ کے محبوب سے سوال کیا، اللہ کے محبوب جب میں بکری وغیرہ کا گوشت کھاؤں کیا میں وضو کروں؟ قال ان شئت، اگر چاہو تو کر لو۔ پھر پوچھا قال اتوضا من لحوم الابل، قال نعم، کہ اگر میں اونٹ کا گوشت کھاؤں تو کیا میں وضو کروں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں تم وضو کرو۔ اسی طرح ہی نواقض الوضو میں سے یہ بھی ہے کہ میت کو غسل دینے والے کے لیے مثلا فرمایا من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جس انسان نے میت کو غسل دیا اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، یہ مستحب عمل ہے، اور جس نے اس کو ہاتھ لگایا ہے یا جو ساتھ مدد کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں
تو فرمایا اس کے لیے ہے کہ وہ انسان وضو کرے۔ اور یہ تقریباً کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نواقض الوضو میں سے تھی، جن جن چیزوں سے انسان کا جو ہے وہ وضو ختم ہو جاتا ہے، یعنی طہارت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے انسان کا سو جانا، یعنی لیٹ جانا یا ٹیک لگا کے، اس طرح حید، اس طرح نفاس، اور اسی طرح ہی جناب اس کا غسل دینے والے کے ساتھ ہاتھ لگانا، قے، نصیر اور قلس کا آ جانا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے، اور جو اس کی طہارت ہوتی ہے پہلے والی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ هذا ما عندي والله أعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔